والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محبت نال ایک مرتبہ پھر زہرا دے بابا دی بارگاہ درود و سلام پہلو کرو. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم. سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یار کی محفل کو، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یار کی محفل کو. اللہ پاک تواڈی زندگیاں نو سجائے، تواڈے گھراں نو سجائے، تواڈے کاروبار نو سجائے. دنیا تو جاؤ تے اللہ تواڈی قبر اور آخرت نو سجائے. سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلاد منانے والے، میرے محبوب کا میلاد منانے والے. آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، ہوں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے. اما آمینہ دا چن او چن ہے جس تے ابو بکر بھی قربان، جس تے عمر فاروق بھی قربان، عثمان غنی بھی قربان، مولا علی بھی قربان، اور جس چند دی ایک جھلک بلال حبشی نے تکی تو بھی قربان ہونے واسطے تھے. بلکہ سلسلہ چلدا چلدا غازی علم الدین بھی اما آمینہ دے چند تے قربان، عامر چیمہ بھی قربان اور ممتاز قادری بھی قربان. ہر کوئی کیوں قربان ہونے واسطے تیار ہو رہا ہے؟ کیونکہ زہرا دے بابا حسنین دے نانا جان نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جدو تک کہ ماں باپ اولاد اپنی جان نال بڑھ کے زہرا دے بابا نال پیار نہیں کر لگا. اور علامہ اقبال نے فرمایا ہاں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. گر اسی میں ہو ذرا سی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سب کچھ تو مراد فرمایا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، جہاد اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو سکتا نہیں. نہ جب تک کٹ مروں مدینے والے کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو سکتا نہیں. کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جدو تک کہ کائنات دے ہر رشتے تو بڑھ کے اپنی جان تو بڑھ کے زہرا دے بابا نال پیار نہیں کر لے اور کو حضور نال وفا کرے تسیں، زہرا دے بابا نال محبت کرے تسیں، کو آمینہ دے لال دے سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہوئے تسیں. علامہ فرمانے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو حضور دا ہو تسیں، حضور نال وفا کر تسیں. اللہ دنیا چوی عزتہ عطا کرے گا، قبر و آخرت چوی عزتہ عطا کرے گا. فرمایا ہے چنگی، فرمایا سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلاد منانے والے. آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، ہوں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے. اور کوئی قربان ہونے واسطے تیار ہوئے تو صحیح. بڑا خوش نصیب ہے جڑا مدینہ دیکھا. فیملی چو، گھرانے چو، خاندان چو، قبیلے چو، پنڈ چو، بستی چو، علاقے چو، شہر چو، بڑا خوش نصیب ہے جڑا مدینہ دیکھا وے. بڑا خوش نصیب ہے جڑا مدینہ دیکھا وے. میں کہ یارو تے بڑا ہی خوش نصیب ہے جڑا مدینہ دیکھا وے. وہ کتنا خوش نصیب ہوئے گا جڑا مدینے والے نو دیکھ لے گا. کوئی قربان ہونے واسطے تیار ہوئے تو صحیح. پھر مدینے والے آقا خود اڈیالہ جیل چاہ کے اپنے جلوے دکھا دے. واسطے فرمایا آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، ہوں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے. اور تجھ کو 100 لاکھ مبارک اے حلیمہ دائی، آگے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے. اور دور اب سب کے مقدر کا اندھیرا ہوگا، دور اب سب کے مقدر کا اندھیرا ہوگا. آگے چاند کو قدموں میں بلانے والے. اور اپنی ہر آنکھ پہ اشکوں کے چراغاں کر لو، اپنی ہر آنکھ پہ اشکوں کے چراغاں کر لو، کیونکہ میرے محبوب ہیں اس بزم میں آنے والے.
اور کس قدر قول یہ سچا ہے رضا کا صائم، مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلاد منانے والے۔ او میرے کریم آقا علیہ پلاقت غلاموں، حضور دے میلاد دا تذکرہ روز سن دے، آج حضور دی ختم نبوت دا پیغام سن، اور میرے کریم آقا علیہ پلاقت غلاموں، قرآن مجید فرقان حمید اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ کے خاتم النبیین، اللہ کے سارے بولو اللہ کے سارا دے بولتے ہو، آج اللہ دے قرآن دے بولو اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قرآن دے ایک ایک حرف تے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، بولو محمد اللہ کے آخری نبی، حضور تو بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک قرآن دا فیصلہ ہے کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او ذیشان کتاب ہے جدے شک دی گنجائش بھی، جیڑا قرآن دی شک کرے گا او بے ایمان کافر مرتد ہے، اور نس قطعی دا انکار ہے، نس قطعی دا انکار کرنے والا کافر ہے۔ میرے کریم آقا علیہ پلاقت غلاموں، قرآن دا فیصلہ ہے کہ محمد اللہ کے ڈلے نہیں پینا، محمد اللہ کے ڈلے پہ گئے تے تاں ہی تے حالات ہوندے پے، اسی ڈلے پہ گئے تے اے تاں ہی جناب جڑے حالات ہوئے پے نا ملک دے اندر، اے ساڑھے نہ تاں ہی حال بے گناہ نوجوانہ تے شہید کیتا جا کے، جرم کے کو انہوں نے فلسطین جا کے جواز اٹھایا، ایک گناہ ہوتا ہے۔ اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی دیا کے جواز بھی نہیں اٹھا سکتا، اے بھی جرم بن گیا، یعنی کوئی مرد ہے تے مرن دے وہ دیا کے جواز بھی، انہوں جا کے چھڑانا تے دور دی گل ہے، اٹھانا تے دور دی گل ہے، اس نے پانی پلانا تے دور دی گل ہے، اسی مدد کرنا تے دور دی گل ہے، تسی وہ دیا کے جواز بھی نہیں اٹھائے، اے سسٹم پیدا کیتا جائے، تسی گل بھی کرو گے تے توڑے تے گولیاں چلائیاں جانے، تسی انہوں دا جنڈا بھی اٹھاؤ گے تے توڑے جناب دشت کر دیتا پرچہ، ایسی جدو میں بولنا چھڑ دیتا نا تے تاں ہی حالات بنا۔ میرے کریم آقا علیہ پلاقت غلاموں، میں عرض کردہ پہ قرآن دے ایک ایک حرف تے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا کردہ، اگر بولو گے تے نیکیاں ملن گیا، درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے۔ محمد اللہ کے سارے بولو محمد اللہ کے دلے نہیں پینا، محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن دا فیصلہ ہے۔ ان جیڑا قرآن دا انکار کرے گا کافر ہے، بے ایمان ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، قرآن شک کرنے والا بھی بے ایمان ہے، انکار تے دور دی بات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیڑا دے شک کرے گا وہ بھی بے ایمان ہے۔ اور قرآن دا فیصلہ ہے کہ محمد اللہ کے بولو ڈلے پہ گا، محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آؤ اللہ دا قرآن ہے، اور میرے مصطفیٰ دا فرمان، لج بلا کا فرمانے نے، بخاری دی حدیث ہے، حضور فرمانے نے، میری اور میرے تو پہلے نبیان دی مثال او شخص دی جس نے خوبصورت محل بنایا، عمارت بنائی، فرمایا اس نے ایک کونے چ ایک اڑ دی جگہ خالی چھوڑ دیتی، فرمایا لوگ آنے نے اس نو تعجب نال دیکھ دینے، اس دی خوبصورتی تے تعجب کر دینے، حیران ہوں دینے، اور آکھ دینے اے کونے چ اڑ دی جگہ خالی کیوں چھڑ دیتی گئی؟ میری آقا فرما دینے او نبوت محل دی آخری اٹ میں محمد عربی، نبوت محل دی آخری اٹ میں میرے کریم آقا علیہ بلاقہ دے غلاموں، آؤ دوسری حدیث مبارکہ ختم نبوت ہے۔ میرے لج بلاکر فرمانے نے 3 ایسے شخص حسن جڑے نبوت دا دعویٰ کریں، انہاں ہر ایک آکے گا میں نبی میں نبی میں نبی، حضور فرمانے نے 3 دے 3 جھوٹے ہونگے، دجال ہونگے، کذاب ہونگے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی
اے بولیا کرو یار اسی نہیں بول دیتے تاں کہ مرضیہ لانتی جناب وہ آندے نے گل کردے نے سانو پتہ نہیں لگدا اسی جواب کے دیں انہاں دے ایک چھوٹا جہا بچہ بھی اتنے جناب وہ سوالات یاد کیتی بیٹھا ہوندے کہ سانو بولیا کرو میرے کریم آقا علیہ پلاقت غلام حضور فرماندے نے 3 دے 3 جھوٹے ہون گے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی ایک اور حدیث مبارکہ حضور فرماندے نے رسالت بھی مکمل نبوت بھی مکمل میں اللہ دا آخری رسول اور آخری نبی بن گیا سمجھ آئیے سبحان اللہ اچھا جڑے دماغ اور دل نال حاضر بیٹھے ہونا وہ بھی سبحان اللہ ایک باری آکھو کئی ہوں ہے بعض دفعہ نماز مسجد پڑھ دے پنن خیال سے آڈا کدے اور دے پڑھیا ہو اینج نہیں جدو بیٹھو تیا بارش ہوئے نا جی بارش 4 گھنٹے نہیں ساری رات بارش وستی رہے 24 گھنٹے بارش وستی رہے اے گلاس ہے نا جناب اے گلاس دا منہ اینج پٹھا ہے یا کو برتن ہے تے پٹھا ہے میں دسو دیکھو پانی آئے گا 24 گھنٹے بارش ہے تے پانی دا ایک قطرہ بھی آیا اے دا منہ پٹھا ہے اے جناب ہوئے سیدھا 24 گھنٹے نہیں 1 گھنٹہ بھی بارش ہو جائے 1 گھنٹہ بھی بارش تے کچھ نہ کچھ قطرے تے یار آئی جانے زندہ آباد زندہ آباد کچھ نہ کچھ قطرے تے آ جان گے نا اے تسی توجہ نال بیٹھو گے نا تو کچھ علم دے موتی تانوں ہی لب جان دھیان کی تے اور تو ہویا نا تے پھر اے گل نہیں بننی پھر گل 24 گھنٹے بارش والی تے بانڈے دے منہ پٹھا ہویا تے پھر اے ہی گل ہونی پھر کچھ نہیں بابا اگر توجہ کر کے حاضر دماغی نال بیٹھیں گا کچھ علم دی خیرات لے کے جائیں گا آؤ میرے آقا علیہ بلاکت ایک اور حدیث مبارکہ حضور فرماندے نے علی تو اس گل تے راضی نے آقا کس بات تے فرمایا علی تینوں میرے نال او ہی نسبت ہے جیڑی حضرت ہارون علیہ السلام و حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال حضرت ہارون علیہ السلام و حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال لیکن فرق ہے علی ہارون بھی نبی موسیٰ بھی نبی علی میں اللہ دا آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں نسبت ہوئی لیکن تو نبی آؤ میرے کریم آقا علیہ فلاقت غلام میں ایک اور حدیث مبارکہ حضور فرما دینے میں نبیاں چو آخری نبی اور میری امتاں چو آخری امت ایک اور حدیث مبارکہ ختم نبی میرے کریم آقا علیہ فلاقت فرما دینے بنی اسرائیل دے اندر نبی آئے اللہ پاک نے نبوت بھی عطا کی تھی اور حکومت بھی نبوت بھی اور حکومت بھی کنہ نے حکومت کی تھی نبیان نے بولو کنہ نے کی تھی نبیان نے حکومت بھی کی تھی اور نبوت بھی یعنی روحانی اللہ پاک نے منصب بھی عطا کیتا اور ظاہری اقتدار بھی عطا کیتا نبوت بھی اور انہوں نے جی مولویاں دا جناب حکومت نال اقتدار نال کیتا مولویاں دا سیاست نال کے کام میں کہ جدوں دی اے بولی گئی نا مولویاں دا سیاست نال کے کام میں یا دین اور شے وے سیاست اور شے جدوں دی بولی کے ادوں دے حالات ہو گئے ادوں دے حالات اور یاد رکھنا ہے سب تو پہلے بولی یزید نے بولی ہے کیا بولی ہے یزید بولی دین اور شے سیاست دا دین نال کے تعلق ہے اور یہ دا سیاست نال کے تعلق ہے حالانکہ سیاست دین دا باب ہے دین دا حصہ ہے سیاست دین دا جدو سیاست دین کو الگ کی تھی ادھوں نے حالات ایسے ہوئے جدو تک سیاست دین کا حصہ ہاں ادھوں تک نظام ابو بکر صدیق کو لہا جدو تک سیاست دین دا حصہ نظام حضرت عمر فاروق کو لہا جدو تک سیاست دین دا حصہ نظام حضرت عثمان غنی کو لہا جدو تک سیاست دین دا حصہ ادھوں تک نظام مولا علی کو لہا جدو سیاست دین دا حصہ نظام مولا حسن کو لہا بابا جدو آکھنا سیاست ہور شے دین ہور شے اے سب تو پہلے بولی یزید نے حسین نے آکھا نہیں سیاست ہور شے نہیں دین ہور شے نہیں سیاست دین دا حصہ ہے بابا نظام مصطفیٰ اے کہ سیاست دین دے تابع ہو کے چلے گی اگر سیاست تو دین تو الگ کر دو علامہ فرمانے نے پھر وہ چنگیزی رہ جائے گی وہ سیاست نہیں رہے گی پھر وہ سیاست خون ریزی دشت گردی جڑی حالات بنے پینے بابا پھر او نظام او حکومت او دین دا حصہ نہیں سیاست رہ بے گی جدو ایسے حالات پیدا
اے سب تو پہلے بولی کیا بولی ہے کیا بولی ہے تو ہن بھی جڑا کہ نا جی سیاست اور شے دین اور شے سمجھو یزیدی ٹولے دا وہ کیڑے ٹولے دا یزید کا پیروکار ہے حسین نے فرمایا نہیں نہیں سیاست اور شے نہیں دین اور شے نہیں سیاست دین دے تابع ہے جو آمینہ دے لال میرے نانا جان نے عطا فرمایا وہ سیاست دین دا حصہ ابو بکر نے چلایا سیاست دین دا حصہ عمر فاروق نے چلایا سیاست دین دا حصہ حضرت عثمان غنی نے چلایا سیاست دین دا حصہ مولا علی نے چلایا سیاست دین دا حصہ حضرت مولا حسن نے چلایا سیاست دین دا حصہ مولا حسین نے فرمایا تو الگ کرنا چاہنے سیاست الگ کرنا چاہنے دین الگ کرنا چاہنے فرمایا نہیں حسین انج نہیں ہون دیں گا فرمایا حسین اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن سیاست نو دین تو الگ نہیں ہون دیں گا اور ایتے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد ندا دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین سر تے کٹوا چھوڑیا لیکن یزید نو دس چھوڑیا سیاست دین تو الگ نہیں سیاست دین دا حصہ ہے تو نظام ٹھیک ہے اگر سیاست دین تو الگ ہو گیا تو پھر بابا چنگیزی رہ جائے گی پھر نظام ٹھیک نہیں رہے گا یہ نظام مصطفیٰ نہیں ہوئے گا یہ دین دا حصہ نہ رہا تو پھر ملک دے اندر تباہی دہشت گردی چوری ڈکیٹی زنا ظلم یہ سب کچھ عام ہو جائے گا اگر سیاست دین دا حصہ ہویا تو فرمایا اگر دریا دے کنارے تے کتے دا بچہ یا بکری دا بچہ بھی پیاسا مرد ہے تو عمر آندے نے میں نو دا بھی حساب دینا پہ سیاست دین دے تابع کو چلے بکری دا بچہ بھی پیاسا مرد ہے تو عمر آندے نے ایتے انسان مرد ہے پہلے اے ہے یزیدی نظام کو پوچھنے والا ہے بینا دا قصور کے جرم کے گولی کیوں چلائی جا رہی ہے کہ مسلمان دے حق کی آواز اٹھا رہے صرف ہے جرم ہے میرے کریم آقا علیہ فلاقت غلام او انبیاء نے حکومت بھی کی تھی اور نبوت بھی حکومت بھی کی تھی اور مولا حسین نے 72 تن قربان کی تھی ایسے واسطے کہ سیاست دین تو الگ نہیں سیاست دین دا حصہ ہے وہ آدھا نہیں میری بیعت کرو جیڑی گل میں آدھا بیٹھی مولا حسین نے فرمایا نہیں ہو سکتا جیڑی ہاتھ پاکاں دے ہتھاں چ ٹر جاننا پھر وہ پلیتا نہ ٹچ ہوندے نہیں میرے ہاتھ نانا مصطفیٰ دے ہتھاں چ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جیڑی ہاتھ پاکاں دے ہتھاں چ ٹر جان پھر وہ پلیتا نہ ٹچ نہیں ہوندے میں کیا اگر اے غیور سنی تیرا ہاتھ اگر کسی اللہ دے ولی دی ہتھاں چے اور تو آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھنے والا ہے پھر تیرا ہاتھ بھی کسی قادیانی کسی گستاخ نہ ٹچ ہونا چاہیے سلام دو رکھنی چاہیے لین دے رکھنا چاہیے اے تے مولا حسین نے فرمایا سر دات نہ دات فرمایا سر تے کٹوا دیتا لیکن یزید دے ہتھاں نال ہاتھ ٹچ کی دیتے سر داد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین میں تیری گل کرتا پیا اے حسین دا مشن ہا کہ سیاست دین تو الگ نہیں سیاست دین دا حصہ ہے اگر تو اے نہیں منے گا تو پھر حسین جان تے دے سکتا ہے لیکن تیرے ہتھاں دے بیعت 72 تن قربان کرنا لیکن پلید دے ہتھاں چ ہاتھ دیتے ایسی ہے نا قادیانیاں نے مزیاں نہ سلام دو علوی تو پھر حسینی کیسی ہے سچا حسینی ہے تیرا تعلق کسے گستاخ نال نہیں ہونا چاہیے تیرا ہاتھ کسے مرزائی دے ہتھاں نال انہاں نہ چاہ پانی سلام دعا لین دین زمین رقبہ لین دین معاملات انہاں نال نہیں ہونے چاہیے بابا اگر تیرا ہاتھ پاکاں دے تیرا تعلق حسین نالے تو پھر یزیدی یا کسے گستاخ نال تیرا تعلق ہونا چاہیے اے حسین نے پیغام نبیاں نے حکومت بھی کی تھی اور نبوت بھی اور حکومت بھی آقا دی حدیث ختم نبوت بعد نبوت بھی اور ایک نبی آیا اس کے بعد دوسرا ایک دے بعد دوسرا نبوت بھی اور حکومت بھی بولو نبوت بھی ایک نبی گیا دوسرا آیا ایک گیا دوسرا آیا ایک گیا دوسرا آیا نبوت بھی حکومت بھی میرے آقا فرمانے نے ایک نبی دے بعد دوسرا ایک دے بعد دوسرا نبوت بھی حکومت بھی حضور فرمانے نے میں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں تائیں اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور آپ نے لکھیا کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی
کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ، جی بولو سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، کچھ بولو دینے والا ہے سچا، واللہ یوتی وانا قاسم، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، بولو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا، ایک نبی دے بعد دوسرا، ایک دے بعد دوسرا، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا۔ حضور فرماتے ہیں ایک آیا دوسرا گیا، ایک آیا دوسرا آیا، فرمایا ایک چلا گیا دوسرا آیا، فرمایا دوسرے دے بعد تیسرا، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ دا آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا۔ آؤ میرے کریم آقا علیہ فلاقت غلاموں، اے آقا دی ختم نبوت ہے، حدیث مبارکہ قرآن پاک دیا۔ ان آؤ نبوت دی 5 شرطاں سے ذرا سنو تے پھر گل مکائیے۔ نبوت دی کتنی شرطاں؟ جڑا کہ نے جی ذلی نبی، بروزی نبی، اے قرآن اور حدیث تے بعد بھی پھر بھی او جناب کو بغیرتی کرنے کی کوشش کرے، نہیں جی یہ مرزا قادیانی نبی ہے، ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، اے مختلف طریقہ نال جناب نبوت طریقہ رستہ اختیار کرنے دیا کہ نہیں نبی آ گیا، اے مہدی بن کے آیا تے یہ بن کے آیا تے وہ بن کے آیا، تے میں کہوں دیکھو نبوت دی پہلے 5 شرطاں پوچھ، نبوت دی کتنے شرطاں نے جی؟ 5 تن پاک نو منن والے اچھی بولو کتنے شرطاں نے جی؟ اے آج دی اس محفل تحفہ لو، نبوت دی 5 شرطاں۔ نبوت دی پہلی شرط، نبی دا نام واحد ہوئے گا، سنگل ہوئے گا، مفرد ہوئے گا، جویں حضرت آدم علیہ السلام دا نام آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یونس، نوح، جتنے بھی نبیان دے نام نے واحد نام، سنگل نام، مفرد نام، ڈبل نہیں ہوئے گا۔ اور اے دا نام ڈبل، مرزا دا نام کے نام غلام احمد، احمد نہیں میں کہہ دا، غلام احمد تے میرے نبی دا نام ہے نا یار، احمد تے میرے مصطفیٰ دا نام ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے 2 وزیر آسمانہ تے 2 زمینہ تے، میں کہا وزیر کتھے ہوندے نے جتھے حکومت ہوئے، پتہ چلیا میرے آقا دا فرمانا میرے 2 وزیر آسمانہ تے 2 زمینہ تے، پتہ چلیا میرے نبی دی حکومت عرشاں تے بھی، فرشاں تے بھی، آسمانہ تے بھی، زمینہ تے بھی۔ تائیں تے کسی نے کیا خوب فرمایا، مکان تو لا مکان تی کر حکومت مصطفیٰ دیئے، مکان تو لا مکان تی کر حکومت مصطفیٰ دیئے، جتھے مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیئے۔ اور قرآن نے 10 سجیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، جڑا میرے نبی نو حاکم نہ مننے مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی جڑا میرے مصطفیٰ دی حکومت نو تسلیم کرنے والا، حاکم تسلیم کرنے والا۔ میرے کریم آقا علیہ فلاقت غلاموں، آؤ احمد میرے نبی دا نام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، خوشخبری سنائی میرے بعد جڑا آن والا نا اس دا نام احمد، فرمانے نے میرا عرشاں دا نام احمد اور فرشاں دے محمد۔ اور احمد دا معنی جڑا کائنات سب تو زیادہ رب دی حمد کرنے والا، جس نے رب دی سب تو زیادہ تعریف کیتی ہوئے نا اس نو احمد آکھا جاتا، اور وہ میرے نبی دی ذات ہے۔ ہر ایک کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ دی تعریف کر دے، اللہ اللہ کر دے، کائنات دا ذرہ ذرہ، حیوانات، نباتات، ہر چیز، انسان، جن، ہر چیز اللہ دا ذکر کر دی۔ لیکن جتنا رب دا ذکر، رب دی بندگی، رب دی تعریف آمینہ دے لال زہرا دے بابا نے کی تھی، کائنات کسی نے اور نے رب دی اتنی تعریف، اس واسطے احمد آدھی اس نے جن نے کائنات رب دی سب تو زیادہ حمد کی تھی، رب دی تعریف کی تھی۔ اور محمد کس نو آکھا جاندہ ہے؟ محمد اس نو آکھا جاندہ ہے جدی کائنات سب تو زیادہ رب تعریف کرے، اس نو محمد آکھا جاندہ ہے۔ جدی کائنات سب تو زیادہ اللہ پاک تعریف کرے نا، اس نو محمد آکھا جاندہ ہے۔ اور کائنات سب تو زیادہ اگر کسی دی تعریف ہوئی ہے تو میرے نبی دی۔
آؤ میرے کریم آقا علیہ بلاکت غلاموں، جدی کائنات سب تو زیادہ تعریف کیتی گئی نا، او آمینہ دے لال زہرا دے بابا نے سواستے محمد آ گئے، محمد امان ہے، اور ایدہ نام غلام احمق، ڈبل نام، ٹھیک ہے، نبوت دی پہلی شرط نبی دا نام سنگل ہوئے گا، واحد ہوئے گا، کلا ہوئے گا، ڈبل نہیں ہوئے گا، ٹھیک ہے، جو میں اسی ڈبل رکھ چھڑنے نا جی، محمد ظفر، ٹھیک ہے جی، مطلب ڈبل نام رکھ چھڑنے جی، نبی دا نام سنگل ہوئے گا، واحد ہوئے گا، مفرد، آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یونس، نوح، جتنے بھی نبی انبیاء گزرے نے سارے نبیوں دا نام سنگل، واحد نام، کلا نام، اور ایدہ نام ڈبل غلام احمق، ٹھیک ہے۔ نبوت دی دوسری شرط، نبی شاعر نہیں ہوتا، نبی شاعر، شاعری نبی شاعری نہیں کرتا، یاد رکھنے والی نبی شاعر نہیں ہوتا، اور اس مرزا قادیانی نے شاعری دی پوری کتاب لکھی، جدا کتاب دا نام در سمین، در سمین شاعری دی کتاب موجود ہے۔ اور نبوت دی تیسری شرط، نبی جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ ہے، اور اس تے جھوٹاں دے باہر لا چھڑے نا جناب، بلکہ دی کتاب مرزا قادیانی کے 100 جھوٹ انہاں دی کتاباں جو کٹھے کر کے ساڈے سنگے نے کتاب لکھی، مرزا قادیانی کے 100 جھوٹ ہیں، ڈھیر سارے انہاں 100 کو کٹھے کیتے نے انہاں کتاب لکھی، ٹھیک ہے۔ ایتھے بھی جھوٹا، نبی تے صادق بھی ہوندا اور صدیق بھی ہوندا ہے، نبی ہمیشہ سچ بولنے والا، اور ذرا توجہ کرنا نبی کننا کو سچا ہوتا ہے، کننا سچا۔ میرے لج پلاکہ نے اعلان نبوت فرمایا نا، کفار اور مشرکین کو اکٹھا کیتا، حضور نے فرمایا اگر میں تانوں آقا پہاڑ دے پیچھے لشکر حملہ کرن لگا تسی من لے سو، انہاں کہ من لواں گے، حضور نے فرمایا ویکھیا کوئی نے منسو کیوں، توجہ کرنا، لشکر ویکھیا کوئی نے منسو کیوں، انہاں کہ مننا کے اس واسطے کہ تسی صادق اور امین ہو۔ کافر تے مشرک آندے پنے زہرا دے بابا نو آندے پنے مننا گے اس واسطے کہ تسی صادق اور امین ہو، تسی امانت خیانت بھی کدی نہیں کیتی، تسی کدی جھوٹ بھی، ایک کافر آندے پنے کدی تسی جھوٹ بھی نہیں بولیا، ذرا غور کرنا۔ اور اتنا سچا تے سچا نبی، میرے آقا ہجرت دی رات مدینہ مکہ تو مدینہ جان لگے نا حضور نے حضرت مولا علی نو بستر تے لٹایا، فرمایا علی بستر تے لیٹ، اور اے امانتہ جدیاں ہیں نا انہوں دیکھ تو ہی مدینے آ جامی۔ حضرت مولا علی نے امانتہ دیتیاں، میں دس وہ امانتہ ساریاں مسلمانہ دیاں نہیں، کافران تے مشرکان دی امیہان۔ ذرا غور کرنا، میں کہو کافر تے مشرک کلمہ حضور دا نن پڑھ دے، لیڈر ابو جال نو من دیاں، امانتہ زہرا دے بابا کو رکھ دیاں، امانتہ تیرے میرے نبی کو رکھ دیاں، انہوں نے ابو جال دے اپنے لیڈر دے اتنا اعتبارنا جتنا آمینہ دے لال دے اعتبارا، عزیز سکے برا کو نہ رکھ دے، پتہ ساڑی امانہ دا کیا اشار ہونا ہے، بینک کے جرک چھڑنے بھائی برا کو، لیکن آؤ وہ کافر تے مشرک ہو کے کلمہ حضور دا نن پڑھ دے لیکن امانتہ حضور کو رکھ دیاں، لیڈر ابو جال نو من دیاں، امانتہ حضور کو رکھ دیاں۔ میں کہا ذرا غور کرنا او نبی کتنا صادق اور امین ہوئے گا، غیر بھی آکھنے صادق اور امین ہے، اور اتنا اعتماد انہوں نے اپنے گھر والیاں تھے، ابو جال تھے، اپنے لیڈر تنہ ہوئے جتنا اعتماد آمینہ دے لال تھے ہوئے۔ نبی جھوٹ ہے نہیں بولدا، نبی ہمیشہ سچ بولنے والا، قرآن آندہ نبی صادق بھی ہوتا اور صدیق بھی ہوتا۔ اور نبوت دی چوتھی شرط، نبوت دی چوتھی شرط، نبی کوچھا نہیں ہوتا، نبی کوچھا، نبی سونا ہوتا ہے، بولو نبی، تسی بھی سونیا زبانہ کھولو نا نبی، نبی واسطے کھولنے نا میرے واسطے، نبی اچھی بولو نبی سونا ہوتا ہے، نبی کوچھا نہیں ہوتا، نبی بہنگا نہیں ہوتا، نبی چرسی نہیں ہوتا، یارو بیگم دی شلوار پا کے مسجد جانے والا نبی ہو سکتا نہیں، چابیاں اپنے نالے نال بننے والا نبی ہو سکتا، جتی دا کھبا پولا سجے تے سجا کھبے پان والا نبی ہو سکتا نہیں، مٹی دی جگہ تے گوڑ دی جگہ تے مٹی استعمال کرنے والا نبی ہو سکتا نہیں، کوئی بہنگا تے چرسی تے کانا نبی ہو سکتا، یک مشت نبی ہو سکتا نہیں، ارے نبی کوچھا نہیں ہوتا، نبی سونا ہوتا ہے، سارے بولو نبی
نبی سونا ہوں اور کننا کو سونا حضرت احسان مسجد نبی چاکا دے سامنے بیٹھے نا حضور دا مکھڑا بے دینے تیا دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَدْ وَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء آقا میری اکھا نے توڑے ورگا سونا کے دے ویکھے ہی کوئی نہیں آقا میری اکھا کتھو ویکھ دیاں توڑے ورگا تے سونا کائنات کسے ماں نے جمعی ہی کوئی نہیں اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ نے فرمایا خدا دی عزت و جلالہ دی قسم میں محمد عربی تو بعد کے سونا نہ کائنات پہلے کسے نے ویکھا نہ بعد کسے نے ویکھا نبی کو جانی ہوں نبی سونا ہوں اچھی بولو نبی ساری بولو نبی اور تاجدار گولڈا نے بھی دی گل کی تھی ان مکھ چند بدر شاشانیے مت چمکدی لاٹ نورانیے کالی ظلف تے اکھ مستانیے محمور اکھاہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان آکھا جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جا اڑیاں نبی کو جانی ہوندہ نبی سونا ہوندہ چو بولو نبی اور کنہ کو سونا حضرت جابر فرمان نے 14ویں دی رات آئی چند بڑا عروج تھی ہاں چمک دمک چھا میرے نبی بھی جلوہ فرمان آدن میں ایک نظر چند لے ویکھدا ایک نظر حضور دے مکھڑے لے ویکھدا ایک نظر چند لے ایک نظر حضور دے چہرے لے او چہرہ جر اٹھتا رہتا اللہ فرماندہ ودو ہاں میں نے اس چمک دے چہرے دی قسم میری آقا چہرہ چکاندے نے تے ظلفاں چھا جان دیئے نے اللہ فرماندہ واللیل اذا سجا میں نے انہا چھا جان والی سیاہ ظلفاں دی قسم ارے میرے کریم آقا لے بلاقت غلاموں حضرت جابر فرماندے نے میں ایک نظر چند لے ایک نظر حضور دے چہرے لے ایک نظر چند لے ایک نظر حضور دے مکھڑے لے میں موازنہ کرتا پیا چند زیادہ ہسی یا میرے نبی دا چہرہ انور زیادہ ہسی چند دی چمک زیادہ یا میرے نبی دے چہرہ انور دی چمک زیادہ چند زیادہ سونا یا میرے نبی دا چہرہ انور زیادہ سونا اے جابر پھر رزلٹ کے نکلیا آکیا چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے ارے چاند کے چہرے پہ چھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے نبی کو جانے ہوندہ نبی سونا ہوندہ اور کنہ کو سونا سیدہ اماں شاہ صدیقہ فرمانے میرے ایک مرتبہ سوئی گر گئی میں تلاشی تھی سوئی نہ ملی اتنی دیر دندن میرے کریم آقا جلوہ فرمائے جو ہی میرے نبی نے قدم رکھیا میرا کمرہ اتنا روشن ہو گیا اجالا ہو گیا کہ آپ فرمانے نے میں فوراں سوئی نو پا لیا نبی کو جانے ہوتا نبی اور کنہ کو سونا اممہ حلیمہ کلنا کچھ محلے دی بیبیاں کٹھیں ہو گیا میں کہا حلیمہ خیر ہو سکے گل کے حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہو سکے گل کے میں نے دسو دسیں میں کہا حلیمہ پہلے تیرے گھر دیوا جلدہ نہ ہون بجھ دے ہی نہیں جنہاں نو سمجھ آئیے سبحان اللہ پہلے جلدہ نہ ہون دائرے دیوا جلان واسطے ڈاکٹر صاحب تیل دی ضرورت تیل واسطے پیسے دی ضرورت پیسہ ہوئے گا تیل لائے گا تیل آئے گا دیوا جلے گا اجالا ہوئے گا روشنی ہوئے گی ٹھیک ہے ساری چیزاں لازم و ملزوم نے نے کہا پہلے تیرے گھر دیوا جلدا نہ ہن بجھدے نہیں بڑی امیر ہو گئی ہو سکیا محلے دی بیبیاں ہو سکا میں تے ہن دیوے جلاندی کوئی نہ میں تے دیوے سکا دیوے نہیں جلاندی ہو سکا نہیں انہوں نے کہا پھر ایک گل دا جواب دے اگر تو دیوے بھی رات نہیں چلاندی تے پھر ساری رات تیرے گھر چانن کیسا اجالا کیسا روشنی کیسی بہار کیسی رونق کیسی کیونکہ کچھ دیوے جلان آلے ہوندے نے کچھ بجھان آلے ہوندے اے ہون بتی آگئی نا بجلی آگئی ایک دور ایسا کہ جو تو بجلی کوئی نہیں ایک محبت کرنے آلے نے نا دیوے جلا چھڑے ڈھیر سارے دیوے چراغ جلائے ایک آیا ہو سکے اے کہ ہو سکے تین نہیں پتا دیوے جلدے پہ نے ہو سکے اے کیوں جلائے نے ہو سکے تین نہیں پتا ربیع الاول دا مہینہ آگا حضور میلاد دا مہینہ آگیا انہوں نے کہا حضور میلاد دی خوشی شوق ہاں انہوں نے کہا بند کر اے فضول خرچی ہو سکا اسی بجھان آلے نہیں اسی جلان آلے اسی بجھان آلے نہیں اسی جلان آلے تو اگر بجھا سکنا ہے تو بجھا کے بکھا وہ اگے ودیا اس نے ایک دیوے نو چراغ نو پھوک ماریا اے گل مفتی فیض احمد اویسی صاحب نے باولپور شریف والے انہوں نے اپنی کتاب لکھی نے کہ اس نے اگے ود کے دیوا بجھایا دیوا بجھ گیا پھوک ماریا تے دیوا بجھ گیا وہ بجھا کے دوسرے دیوے لے ہویا دوسرا دیوا بجھایا پھوک مار کے دوسرا دیوا بجھایا جو تو دوسرا بجھیا تے پہلا پھر جل گیا
وہ دوسرا دیوا بجھا کے تیسرے دیوے لے ہویا، تیسرے دیوے نے پھوک مار کے بجھایا، تیسرا دیوا بجھیا، دوسرا پھر جل گیا۔ وہ تیسرے نے بجھا کے چوتھے لے ہویا، چوتھے نے پھوک مار کے بجھایا، چوتھا دیوا بجھیا، تیسرا پھر جل گیا۔ وہ چوتھے نے بجھا کے پنجویں دیوے لے ہویا، جو پنجواں دیوا پھوک مار کے چراغ بجھایا تے چوتھا پھر جل گیا۔ وہ بجھاندا چلا جا رہا ہے، رب جلاندا چلا جا رہا ہے۔ اما علیمہ فرما دی نے میں تو دیوے جلان دی کن، اس نے کہا دیوے نہیں جلان دی، اور فرمایا نہیں جلان دی، نے کہا پھر ایک گل دا جواب دے، تیرے گھر ساری رات اجالا کیسا، چانن کیسا، روشنی کیسی، رونق کیسی، بہار کیسی؟ اما حلیمہ نے فرمایا جس دن دی میرے ویڑچ آمینہ دے لال دی آمد ہوئی، جس دن دی میرے ویڑچ عبداللہ دے لخت جگر دی آمد ہوئی، محمد عربی دی جلوہ گری ہوئی، میرے نبی دے چہرہ انور جو اتنا اجالا، اتنا نور، اتنی روشنی، اتنی چمک دمک نکل دی کہ ساری رات میرا ویڑا روشن رہتا۔ نبی کو جانی ہوندہ نبی اور اپنے نبی دی شانہ میں ذہن رکھنی، نبی کنہ کو سونا۔ میرے آقا مدینے تو ایک باری نکلے نا سیر کرنے، حضور نکلے تھے اگے کافلہ بیٹھا، خیمے لگا کے نا کافلہ بیٹھا، تو میرے آقا دی نظر و کافلے آلیں تے پہ گئے۔ کافلے آلیں حضور دے چہرے نے ویکھیا، میرے مصطفیٰ نے انہوں نے ویکھیا، انہوں دے دل مچلنے شروع ہو گئے، کیفیت بدلنا شروع ہو گئی، اور انہوں کو ایک سرخ رنگ دا اٹھا میرے نبی نو پسند آ گیا۔ حضور نے فرمایا اے اٹھ ویچ سو، انہوں کہا ویچ چھڑا گے۔ میرے آقا نے فرمایا گل کرو، قیمت طے کرو، مکو کنے چ بیچ دیو؟ انہوں نے قیمت طے کی تھی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے قیمت طے ہوگی، اٹھ میں نے دے چھڑو، میں کیونکہ مدینے چ ویسے سیر کرنے واسطے نکلیا، میں کوئی پیسے لے کے تے نہ نکلیا، میں تے سیر کرنے واسطے نکلیا، تے تسی میں نے اٹھ دے چھڑو، میں پیسے مدینے پہنچ کے واپس بھیج دے مانگے۔ انہوں نے کہا لے جاؤ۔ اچھا اگلی گل دی جنہاں نو سمجھ آئی سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی میں سمجھانا۔ حضور جدو اٹھ لے کے ٹر گئے نا، وہ آپس سے گلاں کرن لگ پہ، قافلے والے یارو کو جان سیان میں کوئی نہیں، انہاں نال کو جان سیان میں، جنہاں نو اٹھ دیتی انہاں نال جان سیان میں، کوئی درمیان جزامن میں کوئی نہیں، تے ایویں اٹھ دے چھڑیا کہ ساڑے پیسے ہی نہ مر جان، پتہ نہیں پیسے بھی سانو مل سن کے نہیں، وہ پیسے دے سن کے نہیں، ایک گلاں پہ کر دے، توجہ کرنا گلاں پہ کر دے۔ کیونکہ بابا آج کوئی توڑے کل وپاری کوئی ڈنگر لین آوے نا، تمبا جگاں ڈگا کچھ ہے لین آوے نا، تے توانو آکے قیمت طے کرو، تسی قیمت ٹک لو، توانو آکے یار میں نو دے چھڑ، میں پیسے شامی دے چھڑ ساں یا کل نو یا 15 دنوں نو دے چھڑ ساں، تسی دیو گے؟ یا تے توڑا ایڈا جان سیانا لاوے، اعتماد لاوے، یقین ہوئے کہ توڑے پیسے مردے، پھر تسی دیو گے ادھار، یہ 15 دیاں دا کار ہے تے مہینے دا کار ہے تے 2 مہینے دا کار ہے۔ اگر اعتماد نہیں، جان سیان نہیں تے تسی ڈنگر کھول کے دیو گے؟ نہیں دیں دے، پیسے نگد کہو گے لے نہ جا، پیسے نگد لیا تے پھر میں دے ماں گا، ورنہ پیسے ڈنگر دیں دے، جانور دیں دے نہیں۔ یا تے انہا اعتماد ہوئے بھی میرے پیسے نہیں مردے، پیسے دے چھڑ سی۔ ویسے ہون ایس دور ہے اعتماد کرنا والی گل کو 15 دیاں دا کارا لے کے 15 مہینے لگ جاتے یاد کہ اپنے پیسے لین واسطے نا 100 دلیلاں دینا فلانی لوڑ ہے فلانی لوڑ ہے، اپنے پیسے لین واسطے بھی 100 دلیلاں دینا۔ اے دور آ گیا، اعتماد والی گل کو نہیں رہ گئی۔ بار اتنا اعتماد ڈھیر اعتماد ہوئے تو پھر تسی ڈنگر کھول کے دو گے، پتہ یقین ہے میرے پیسے نہیں مردے، تعلق والا بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یا پھر توڑا جان سیان والا بھی کوئی نہیں، تعلق والا بھی نہیں، تو انہوں اعتماد بھی نہیں، تے جناب ایک بندہ وچلے سن آیا محلے دا آنڈی گوانڈی کو آیا، جڑا او دا بھی جان سیان والا، توڑے بھی جان سیان والا، او دے تے بھی اعتماد آ، توڑے تے بھی اعتماد آ، تانوں دوواں او دے تے اعتماد آ، او سکا یار خیر ہے دے چھڑ کھول کے، میں جو بیٹھا میں زامن ہونا اس پیسے نہ دیتے تے میں دے چھڑ سا، پھر کھول کے دے دو۔ اے دو صورتاں ایک صورت پائی جائے گی تے ڈنگر کھول کے دو گے، ورنہ ڈنگر کھول کے دے دے۔ یا جان سیان ہوئے اعتماد ہوئے پھر دے ہوگے، یا وچلے سن کو زامن ہوئے گرنٹڈ ہوئے، کوئی آکھ جا یار دے چھڑے نہ دے تے میں دے سا جا، پھر ڈنگر کھول کے دے دے، ورنہ دے دے نہیں۔ او تھے جان سیان بھی کوئی نہیں، وچ زامن بھی کوئی نہیں ہونا، اٹھ حضور نو پکڑا چھڑے۔ ذرا غور تے کرو یار، جان
سیان بھی کوئی نہیں حضور نو ویکھیا نہ تے ویکھدے ہی رہ گئے جی میں حضور نے فرمایا انج کر لو، نہ ٹھیک ہے جی، انج کر لو ٹھیک ہے جی، بس حضور دا مکھڑا ویندے گئے تے جناب عرشے لٹان دے گئے، نے کہا حضور لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، جان سیان بھی کوئی نہیں، کوئی واقفیت بھی کوئی نہیں، کوئی وچ زامن بھی کوئی نہیں، اچھو آپس سے گلاں جدوں دے چھڑیا نا حضور لے کے ٹر گئے اٹھ تے آپس سے گلاں کر پتہ نہیں یار ساڈے پیسے نہ مر جان، پتہ نہیں پیسے مل سن کہ نہیں، جان سیان بھی کوئی نہیں، وچ زامن بھی کوئی نہیں، اے اٹھ بھی دے چھڑیا اتنی دیر نہ قافلے دے سردار دی بی بی او جناب سن دی بھی اس نے پردہ رسکایا خیمے چو ہو سکیا اے قافلے لو زبانہ بند کرو چپ کرو توڑے پیسے مردے نہیں پیسے لوٹا دے گا اونا کن چاہے بھی گل بنو ہے ساڑھے پیسے نہیں مردے اونا بی بی نے پوچھا بی بی تیری کو جان سیان ہے ہو سکن نہیں میری بھی جان سیان اونا قافلے اللہ کا پھر بی بی تو کیوں یقین نہ آگ سکنی ہے کہ ساڑھے پیسے مردے نہیں وہ پیسے لوٹا دے گا بی بی آکھا جدو تسی سودا تے کر دے پہ ہو نا اٹھ دا سودا قیمت پہ تے کر دو میں سن دی بھی پہ یہی میں بیخ دی پی او چیرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا ہوتے صادق اور امین دا چیرہ ایدہ حسن و اخلاق والا اتنے حسن و جمال دا پیکر وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا وہ صادق اور امین دا چہرہ اور اتنے اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا کہ توڑے پیسے مارے توڑے پیسے لوٹا دے گا تھوڑی دیر ہوئی نا آقا مدینے پہنچے حضور نے صحابہ نے فرمایا صحابہ اے لو اٹھ دی قیمت اوتے کافلے لے بیٹھے نے میں انہوں نے گوٹ خرید کے لے آندہ ہے اے قیمت پیسے بھی لے جاؤ اور نالو نواستے کھجورہ بھی لے جاؤ اضافی انہوں نے کھانے واسطے دے دیا صحابہ پہنچے کھجوراں بھی لے کے اٹھ دی قیمت دیتی نال کھجوراں دیتی ہوں حیران ہو گئے بھی اٹھ دی قیمت تے سانو آنی آئی نہیں نال کھجوراں بھی تحفے بچ آ گئیاں وہ اہلی ایک گلہ پہ کر دیں وہ سامان ویکھ دے پیان کھجوراں تناول کر دے پیان اتنی دیر دے وہ قافلے دے سردار دی بی بی نے خیمے جو پھر پردہ رسکایا وہ سکیا ویکھو میں تو انہوں آدھی نائی کہ توڑے پیسے نہیں مار دے وہ توڑے پیسے لوٹا دے گا انہوں نے جدوں اے ادا دیکھی نا وہ سارے دے سارے قافلے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اے تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی نہیں ہے تیرا سایہ پر تیری دید ہو گئی گلے میں دستا پیا کہ نبی کوچا نہیں ہوندہ نبی سونا ہوندہ ہے چی بولو نبی کافر بھی ویک کے یقین کرن تے عرشہ لوٹانے واسطے تیار ہو جن اور غیر بھی آکھن ہاں کہ صادق اور امین دا چہرہ ایک کسے سچے دا چہرہ نبی کوچا نہیں ہوندہ نبی سونا ہوندہ ہے اگر حضور دے حسن دی گلنا کریے نا تو زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا مگر ایک باب بھی پورا نہ ہوا نبوت دی چوتھی شرط نبی کو جانی ہوندہ نبی سونا ہوندہ نبوت دی پنجویں شرط گل مکائیے نبوت دی پنجویں شرط نبی دا جتھے وصال ہوئے نا نبی نو تھے ہی دفن کیتا نبی دا جتھے وصال ہوئے نبی نو تھے ہی دفن کیتا جاندہ ہے اور اے مرزا قادیانی کتھے مریا پتہ ہے کسے نو لیٹرین اچھی بولو کتھے مریا اے سارے بولو کتھے مریا سارے نو بولے کتھے مریا پتہ میں بار بار کیوں اخوا رہے ہیں کیونکہ حضور دے میرے نبی دے گستاخ دی تذلیل کرنے نال اللہ پاک راضی اللہ پاک راضی ہوندہ ہے اگر حضور دے گستاخ دی تذلیل کرو نا لان تان کرو تے اللہ پاک راضی ہوندہ ہے ابو لہب نے ایک واری گل کی تھی نا تے اللہ پاک نے پوری صورت نہیں قرآن پاک نا فرما تبت یدا بی لہب و تب ما اغنات مال اور تے او ولید نے ایک واری گل کی تھی کہ مالک کائنات نے 10 نشانیاں قرآن پاک بیان کر چھڑیاں سورہ قلم اٹھاؤ 29 سپارہ اور مالک نے فرمایا جڑا میرے نبی دا گستاخ ہے بے ادب ہے توہین کرنے والا خاکے بنانے والا اور میرے نبی دی عظمت انکار کرنے والا فرمایا عطلم بعد ذالک زنیم و نطفی حرام تو پیدا ہوئے میرے نبی دی گستاخی کر ہی نہیں سکتا اور جڑا کرے گا وہ حرامی ہوئے اور مفتی احمد یار خان ایمی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے لکھا اس آیت کی تفصیل دیتا ہے آج بھی تحقیق کر لو آج بھی اگر کو میرے نبی دی گستاخی کرے نا تے کھوج کڈیا کرو چیک کیتا کرو تسی پیچھو کھوج کڈو گے نا تو پتہ چل جائے گئے حلالی نہیں حرامی اور جدو میرے اے قرآن دی آیت نازل ہوئی نا تو دوڑیا جدے متعلقہ نازل وہ دوڑیا اپنی ماں کو ماں نو آکھا میں نے 10 میں کندہ پتر جو کرنا ماں نو آکھا میں نے 10 میں وہ سکا پتر اے تو نو ویم کدے پہ گیا تو اے تیرا باپ ہے آئی تو فلان سکا نہیں اے جنہ 10 یا نو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے اے منافق تے گستاخان میں تے کافران میں یقین ہے کہ وہ سچا نبی وہ سچ بولنے والا
انہاں کو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. دس میں کہندا پتراں. اس کہا پتر ہے کیڑی گل پوچھن والی ہے؟ میں کہا نہیں نہیں مینوں سچی گل دس میں کدا پتراں. پھر اس نے نا خنجر نکال لیا. اس کہا دس اگر نہیں دسیں گے تو میں تیری تھون لا دینی, میں تینوں قتل کر چھڑنا. ماں نو آکھیا سی. اس کہا پھر سن, تیرا باپ کول جائیداد بڑی آئی, دولت بڑی آئی, زمیناں بڑیاں, سواریاں بڑیاں, سب کچھ ہا, لیکن وہ اس قابل نہ کہ وہ دی اولاد ہو سکتی, نہ مرد ہا. میں ایک بکریاں چران والے چرواہے نال بدفعلی کروائی اور اس جو تو پیدا ہویا. تحقیق کیتی, پتہ چلیا جڑا نبی دا گستاخ ہوئے گا وہ حرامی ہوگا. نہیں میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلاموں, میں اس واسطے آدھے پہ کہ حضور دے گستاخ دی تنزلیل کرنے نال اللہ پاک راضی ہوندے, رب خوش ہوندے. تے مرزا قادیانی کتھے مریا؟ لیٹرین چبل کتھے مریا؟ اچھا پورا ایڈریس نہ دے چھڑی تو لاہور برانتھر روڈ احمدیہ بلڈنگ, دوسری منزل لیٹرین. پورا ایڈریس دے جتھے دی موت ہوئی. اور ڈبل ایزا ہویا, ڈبل ایزا یعنی ایک گند تھلو بھی تے منہ والو بھی گند باہر نکلدا, غلاظت ہی پخانہ منہ والو بھی اور ڈبل ایزا ہویا. اور اسے پخانے دے اندر منہ دے بل گریا اور مر گیا. لیٹرین لاہور برانتھر روڈ احمدیہ بلڈنگ دوسری منزل لیٹرین مریا. اچھا گل جیڑی میں سنانا چاہتا, مریا لاہور لیٹرین دفنایا نہ قادیان وچ, انڈیا چ علاقہ ہے او دا نام قادیان, دفنایا قادیان وچ. مریا لاہور لیٹرین دفنایا قادیان وچ. اور نبوت دی پنجویں شرط اے ہے ڈاکٹر صاحب کہ نبی جتھے وصال کرے نبی نو اوتھے ہی دفن کیتا جاتا ہے, اگے پیچھے نہیں لے جا سکتے. اے نبوت دی پنجویں شرط وچ شامل ہے. اے مردہ لاہور لیٹرین وچ پے, دفنا دے قادیان وچ پے نے. آؤ میرے نبی دا وصال ہویا حجرہ سیدہ اما صدیقہ, اور میرے نبی دی مزار بھی حجرہ سیدہ اما صدیقہ. نبی دا جتھے وصال ہوئے نبی نو اوتھے ہی. نبی دی نبوت دی کتنی شرطاں جی؟ اچھی بولو کتنی شرطاں؟ نبوت دی 5 شرطاں رپیٹ کرو. پہلی شرط نبی دا نام سنگل واحد, آدم, موسیٰ, عیسیٰ, ابراہیم, اس نام تو انہوں سارے آندے نے, صرف میں مثال پیش کی تھی. یونس, احمد, محمد, سارے نام جتنے بھی نبی گزرے واحد نام, سنگل نام. اور اے دا نام ہے ڈبل, غلام احمق. ٹھیک ہے. نبوت دی دوسری شرط نبی شاعر بولو, نبی شاعر. اے دی شاعری دی پوری کتاب در سمین شاعری دی کتاب موجود ہے. ٹھیک ہے. ایتھے بھی جھوٹا. نبوت دی تیسری شرط نبی جھوٹ ہے, مار لا چھڑے. اے دی پوری کتاب مرزا قادیانی کے 100 جھوٹ, اے کتاب ایک سنگی نے لکھی ہیں ڈیر سارے, لیکن انہیں کو جناب کٹھے کیتے انہوں نے کتابیں لکھے. نبی ہمیشہ سچ بولنے والا ہوتا ہے. نبی صادق بھی ہوتا ہے اور صدیق بھی ہوتا ہے, اور غیر بھی آکھن کہ نبی صادق ہے اور صدیق ہے. نبی صادق اور امین ہے. ٹھیک ہے. اور نبوت دی چوتھی شرط نبی کو جھانی ہوتا, نبی سونا ہوتا ہے. اچھی بولو نبی, سارے بولو نبی. پتہ نہیں تو انہوں چاہتا ہے اے جملے تو میں نے ڈاکشا بڑی چاہتا ہوں. نبی سونے نبی دی تعریف کرو نا. نبی میں کہ ایڈا سونا نبی چھڑ کے دوں, ایڈا سونا نبی کہ جنہوں ویک کے کافر بھی جناب آکھن اے چہرہ کسے جھوٹے دا, کافر بھی آکھن صادق اور امین ہے, اور کافر بھی جناب ہر شے لٹا چھن واسطے تیار ہو جان. اور فرمایا اگر میرے نبی کو اور معجزہ نہ بھی لے کے آدھے, میرے نبی دا مکھرا حسن و جمال ہی کافی ہے. حضور دی صداقت اور نبوت واسطے نبی کو جانی ہوتا, نبی سونا ہوتا ہے. اور نبوت دی پنجویں شرط نبی دا جتھے وصال ہوئے نبی نو اوتھے ہی دفن کیتا جاتا ہے. اے مریا لاہور لیٹرین وچ, دفنایا قادیان وچ, اور میرے نبی دا وصال ہویا مدینے وچ مسجد نبوی وچ دے قرب حجرہ سیدہ اما صدیقہ, اور میرے نبی دا مزار پر انوار تدفین میں حجرہ سیدہ اما صدیقہ. آؤ میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلام, محمد اللہ کے آخری نبی. بولو محمد اللہ کے آخری نبی. ایک نا ہون میلاد والے نا ایک گل سنو تے بس. ایک بڑی جی مائی چلی کہ حضور خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو آدھی حضور میں ٹائم دیو میں اپنی کلیش محفل میلاد سجانے. کتھے جی؟ کلیش.
اے تسی تے گھر سجا کے بیٹھے نا سنگیاں نے تو او ادی میں کلی پکی واس ہے نا، ایک پنڈ وچ کلیاں پٹیاں دے دوسری پٹیاں تیسرے پٹیاں، ایہی انداز ہے زندگی۔ ادی میں اپنی کلی چ محفلیں ملا سن۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے چل انتظام کر، کل فلاں ٹائم میں تیری کلی چاواں گا رل کے محفلیں ملا سجاواں گے۔ او مائی ٹر گئے، اس نے کی انتظام کرنا، او کلی صاف کی تھی اور او گودڑی جڑی مختلف رنگاں دی ٹاکیاں نال سیتی ہوندی او صاف کر کے کھنڈا چھڑی۔ دیکھو ہر کو اپنی توفیق عصیت، انہاں نو اللہ پاک نے توفیق دی تھی، انہاں نے کلین بھی بچھائے، کناتا بھی لگائیاں، شامیانے بھی لگائے، جناب ساؤنڈ بھی، ہاں جی علماء کرام نشاہ صاحب نو نعت خانہ نو بلایا، اور کوئی شکر پارے کو چاول کو بدانے ونڈدا ہے۔ رب نے مصطفیٰ دے میلاد تے سب نو بیٹے عطا کیتے۔ اسی جھنڈیاں لانے، رب نے جھنڈے لوائے مشرق مغرب اور کعبے دی چھتے۔ اسی لیٹاں لانے، رب نے چند سورج ستارے نال آسماناں نو سجا دیتا۔ ہر کو اپنی توفیق عصیت اور شان دے مطابق مصطفیٰ دے میلاد دا جشن مناندے۔ او دی مائی دی انی جی توفیق، اس نے کلی صاف کی تھی اور گودڑی صاف کی تھی، مختلف رنگاں دی ٹاکیاں نال جیڑی سیتی ہوندی۔ خواجہ صاحب گئے دعا کی تھی، لو جی محفل ہو گئے۔ تسی تے ماشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے تو محفل سجا کے بیٹھے ہو۔ خواجہ صاحب گئے دعا کی تھی، لو جی محفل ہوگی، پھر واپس آگئے۔ جو تو رات آئے نا گھر ستے تے سونے دی دیر آئی کہ خواب اچ تاجدار مدینہ دی زیارت ہوگی، حسنین دے بابا دی جلوہ گری ہوگی، زہرا دے بابا دا دیدار ہو گیا، مصطفیٰ دی کچہری نصیب ہوگی۔ اور میرے آقا پتہ کہ فرماندن، حضور فرماندن نے قمرالدین ایڈی بھی کیڑی جلدی آئی۔ آپ تڑپ گئے چاہوں گے آقا تساں، میرے آقا فرماندن نے قمرالدین ہاں میں تے حلی اس مائی دی کلیچ بیٹھا تینو ایڈی کیڑی جلدی آئی۔ آنکھ کھل گئی، آنکھاں چاسو جاری ہو گیا، کیفیت بدل گئی، انداز بدل گیا، گفتار بدل گئی، چال بدل گئی، ڈھال بدل گئی، جلدی نال پھر مائی دی کلیچ پہنچ گئی۔ آج جدو پہنچے نا تے مائی ویکھ دی حیران ہو گئی کہ مائی دی کلی نو کدی سجیوں ہتھ لاک چم دینے، کدی کھبیوں ہتھ لاک چم دینے، کدی اس گودڑی نو ہتھ لاک چم دینے۔ مائی آدھی خواجہ صاحب خیر ہے، آج میری کلی نہ لیڈا پیار کیوں، اے درد پر انداز کیوں، آج میری کلی نو کدی سجیوں ہتھ لاک چم دیو، کدی کھبیوں کدی اس گودڑی نو ہتھ لاک چم دیو، خیر ہے۔ خواجہ صاحب نے تاجدار گولڈا دی زبانی فرمایا ہوگا نا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں تھے جا نہیں بولن دی۔ مائی چپ کرنا، ذرا چپ تے کر۔ مائی آدھی نہیں خواجہ صاحب میں نو دسو تو سہیں، آج میری کلی نہ لیڈا پیار کیوں، اے درد پر انداز کیوں، آج تے میری کلی نو کدی سجیوں کھبیوں کدی اس گودری نو ہتھ لالا چم دیو۔ خواجہ صاحب کل تے آئے ہو باندے نہ ہو پہ، آج جان دا نا ہی نہ لیندے پہ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا مائی سن، پھر جس محبوب دی محبت ہے کل تو اپنی کلی چ محفل میلاد سجائی نا، وہ میلاد والے آقا تیری کلی چ آگے ہاسے۔ بابا اسامی محفلیں اس سے واسطے سجانے اپنے کرائیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن آپ نے کمال فرمایا، آپ فرمانے نے تتی تھی جوگن چوتھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج گلیاں شہر بازار پھراں، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، کدے تے سونا کرم کرسی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اور تیرا کھاماں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اچھی آکھنا نے ہاتھ چاہ کے، تیرا کھاماں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اور تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، کیونکہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں آقا چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرا کھاماں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اور تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے مانگوں، جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے مانگوں، مقدر اس تے میں کتھو لے آواں یا رسول اللہ، تیرا کھاماں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، چکھو تیرا کھاماں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اور تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، تاجدار ختم نبوت، ہتھاں نو چاہ کے ذرا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعا آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا تیرے محبوب دی محبت وچ پیار وچ محفل سجائی، مولا تو سب دی زندگیاں نو سجا دے، سب دے گھراں نو سجا دے۔ سارے ساتھی ایک واری الحمد شریف 3 مرتبہ کل شریف و بلخ درود پاک بھی پڑھ لو، اندے والد صاحب دی روح نو اصالہ ثواب کر دے۔ قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا اس حاضرین و ذکر اذکار و حمد و ثنا و اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما۔ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس عقیدت نظرانتا توفتن پیش کرنے قبول منظور فرما۔ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اسلام دی ارواح پیش کرنے قبول منظور فرما۔ مولا کریم نے دے والدین دی روح نو پیش کرنے قبول منظور فرما، انہاں دی قبراں نو منور و روشن فرما، جنت دا باغ بنا، حضور دی شفاعت عطا فرما۔ اور اس محفل پاک وچ بیٹھنے والے دی جتنے بھی اعزاء و قربا دنیا تو چلے گئے، مولا سب دی بخشش مغفرت فرما۔ مولا اگر کسی تک پڑھ کے بخشنے والے نے اس دی بخشش مغفرت فرما۔ سان بھی موت دی قبر دی آخرت دی فکر کرنے دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم تے چلنے دی توفیق عطا فرما۔ مولا حضور دی ساری امت دی خیر فرما، ساری امت رحم و کرم فرما، اور حضور دے میلاد دی خوشی منان والے نو ڈھیروں خوشیاں عطا فرما، گھراں دے اندر زندگیاں دے اندر خوشحالیاں عطا فرما، رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ مصطفیٰ دے میلاد دی محفل سجان والے دی مولا کریم پوری زندگی نو سجا دے، گھر نو سجا دینا، کاروبار نو سجا دینا۔ مولا کریم دنیا تو چاہیے تے سب دی قبر اور آخرت نو سجا دینا۔ مولا بیماراں نو شفا عطا فرما، بے اولادن اولاد نورین عطا فرما، اولاد والے دی اولاد نو نیک اور اپنے محمد دا سچا عاشق اور غلام بنا، بے روزگار اور رزق حلال عطا فرما، قرض داروں نو قرض تو خلاصی عطا فرما۔ مولا پریشان حال لوگوں دی پریشانی مصیبتاں تکلیفاں دور فرما، اس ملک نو امن دا گہوارہ بنا، اندرونی بیرونی سازشاں تو محفوظ فرما، نظام مصطفیٰ عطا فرما، نیک حکمران عطا فرما، فلسطین، کشمیر، برما، یمن، شام، یہ سب مسلمانوں نو اپنی حفظ و امان عطا فرما، کفار دے ظلم تو نجات عطا فرما۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جس کسی نے بھی کہا دعا کے واسطے، یا رب کر دے پوری آرزو اس بے کس و مجبور کی۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مولا اس گھر دے اندر اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرما، سلوک اتفاق اور اتحاد عطا فرما، علم و عمل دے اندر کاروبار زندگی برکتاں عطا فرما، جائز دعاؤں نے اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما، حرمت سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔